सलातन व सलावन अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह। पेशी हम मुस्ता शफाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। वुसअतें दी हैं खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म भूलते जाएंगे, आका छुपाते जाएंगे। हाशिर तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, मिस्ल पारस नजद के किले गिराते जाएंगे। और खाक हो जाएं अदू जलकर मगर हम तो रिजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। हज़रात, आज नबी का यौम पैदाइश, यौम विलादत, जिसको हम बड़ी शान और शौकत के साथ मना रहे हैं, और मनाना भी चाहिए, क्यों नहीं। जिस दिन को अल्लाह ने मुकर्रर फरिश्तों से मनवाया, हम क्यों ना मनाएं, है ना। अल्लाह अकबर। नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की प्यारी अम्मी जान इरशाद फरमाती हैं, मेरे शिकम अतहर में नबी का नूर आए हुए पहला महीना है। मैंने ख्वाब में देखा एक खूबसूरत बुजुर्ग मेरे ख्वाब में तशरीफ लाए और मुझसे फरमाया, बेटा आमना मुबारक हो। मैंने कहा, किस बात की मुबारकबाद पेश कर रहे हैं। कहा कि तुम इमामुल अंबिया की माँ बनने वाली हो। सुभान अल्लाह। इतना सुना, हजरत आमना इरशाद फरमाती हैं, ऐ बुजुर्ग आप कौन हैं, आप मुझे बिशारत देने वाले कौन हैं। कहा, मैं नस्ल इंसानी का बाप अल्लाह का पैगंबर आदम अलैहिस्सलाम हो। सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे भाई, जरा गौर कीजिए, नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशखबरी हजरत आदम अलैहिस्सलाम दे रहे हैं। हजरत आदम अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं वो आएंगे, यानी नबी का मिलाद हजरत आदम पढ़ रहे हैं। सुभान अल्लाह। क्या शान है मेरे आका की, क्या मकाम है मेरे आका का। अंदाजा कीजिए, कुछ लोग कहते हैं माँ के पेट में किया है, इसको अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। अल्लाह अल्लाह, नबी तो इमामुल अंबिया है। हजरत आदम बता रहे हैं कि माँ के पेट आमनत में मुबारक हो बेटा तशरीफ लाने वाला है। इसी के ताल्लुक से एक हदीस आप मुलाहिजा फरमाएं, अपने आका की शान मुलाहिजा फरमाएं, अपने आका का मकाम मुलाहिजा फरमाएं, नबी का इल्म गैब आप मुलाहिजा फरमाएं। अल्लाह ने अपने हबीब को कैसा गैब अता फरमाया था। सुभान अल्लाह। मेरे और आपके आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम गुजर रहे हैं। हजरत अब्बास की ज़ौजा नबी के सामने से गुजरी। आका ने इरशाद फरमाया, आए चची, उम्मे फजल मुबारक हो, तुम्हारे यहाँ एक बेटा तशरीफ लाने वाला है। सुभान अल्लाह। फरमाते हैं जब वो आए तो उसको मेरे पास लेके आना। हजरत उम्मे फजल फरमाती हैं, मैं हजरत अब्बास के पास आई। मैंने कहा, आज मोहम्मद अरबी से मुलाकात हुई, उन्होंने ऐसे ऐसे कहा है। अल्लाहु अकबर। कुछ दिनों के बाद हजरत अब्बास के यहाँ उम्मे फजल के बतन से चांद सा बेटा पैदा हुआ। हजरत उम्मे फजल अपने शहजादे को लेकर के नबी की बारगाह में हाजिर हुई। नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उनको अपनी आगोश में लिया, सीधे कान में अजान पढ़ी, उल्टे में तकबीर पढ़ी और अपना लुआबे दहन उस शहजादे के मुंह में डाला। नाम रखा अब्दुल्ला और फरमाया, ऐ उम्मे फजल मेरी चची, लो इस खलीफा के बाप को ले जाओ, बादशाहों के बाप को ले जाओ। अल्लाह अकबर। हजरत उम्मे फजल फरमाती हैं, मैं हैरान हो गई, मौला मेरा बेटा कल पैदा हुआ है, मेरा बेटा अभी पैदा हुआ, छोटा सा है, दूध पी रहा है, जवान हुआ नहीं है, शादी हुई नहीं है, औलाद हुई नहीं है। नबी फरमा रहे बादशाहों के बाप को ले जाओ। फरमाती है, मैंने कुछ नहीं कहा। मैं नबी को अपने शहजादे को लेकर हजरत अब्बास के पास आई। हजरत अब्बास से मैंने अर्ज किया, ऐ मेरे शोहरे नामदार, ऐ मेरे सरताज, आज नबी ने ऐसे ऐसे फरमाया। मेरे बेटे के कान में अजान पढ़ी, उल्टे में तकबीर पढ़ी, लुआबे दहन मुंह में डाला और नाम रखा अब्दुल्ला। और
فرمایا لو بادشاہوں کے باپ کو لے جاؤ. اللہ پر یہ حدیث تاریخ الخلافہ کے اندر علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے تحریر فرمائی ہے. اللہ پر میرے پیارے بھائی, نبی نے اتنا افسوس حضرت عباس نے سنا, نبی کی بارگاہ میں آ گئے, عرض کی یا رسول اللہ آپ نے میرے بیٹے کو بادشاہوں کا باپ کہا ہے, خلیفاؤں کا باپ کہا ہے. اے میرے آقا ابھی تو میرا بچہ پیدا ہوا ہے, ابھی تو میرا بچہ دودھ پیتا ہے, ماں کی گود میں کھیل رہا ہے, جوان ہوا نہیں ہے, شادی ہوئی نہیں ہے, بچے کہاں سے آ گئے؟ نبی نے فرمایا اے عباس کیا ہماری بات پہ یقین نہیں ہے, کیا ہماری بات پہ بھروسہ نہیں ہے؟ عرض کی آقا بھروسہ تو پورا ہے, یقین تو پورا ہے, لیکن یہ جو راز ہے اس کو کھول دیجیے گا, اس کو سمجھا دیجیے گا, سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. میرے اور آپ کے آقا نے ارشاد فرمایا عباس تم اپنے بیٹے کی اب والی زندگی دیکھ رہے ہو اور محمد عربی آنے والی زندگی دیکھ رہا ہے. سبحان اللہ. نبی نے ارشاد فرمایا عباس میں جانتا ہوں ان کو بھی جو آپ کے اس بیٹے کی نسل سے ہوں گے اور مہدی علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھیں گے. میں جانتا ہوں ان کو بھی جو جہاد کریں گے, ان کو بھی جانتا ہوں, ان کے باپوں کو بھی جانتا ہوں اور ان کے گھوڑوں کے رنگوں کو بھی جانتا ہوں. سبحان اللہ. نبی کا غیب دیکھیے, کب میں آج سے 1500 سال, آج یہ 1500 سالہ جشن ولادت ہم منا رہے ہیں. آج نبی کو 1500 سال پیدا ہوئے ہو گئے. سبحان اللہ. میرے پیارے بھائیوں, اور نبی نے تقریباً اتنے سال پہلے فرما دیا تھا ابھی قیامت آئی نہیں ہے, قیامت آنے میں بہت باقی ہے, ابھی وہ لوگ آئے نہیں ہیں, آئیں گے. نبی نے اتنے سال پہلے فرما دیا ان کے گھوڑوں کے رنگ ایسے ہوں گے, ان کے باپوں کا نام یہ ہوگا, ان کا نام یہ ہوگا. تبھی تو بریلی کی سرزمین سے بریلی کے تاجدار امام عشق و محبت حضور سیدی سرکار اعلیٰ فرماتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا, اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا, جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود, جب خدا ہی نہ چھپا تم پہ کروڑوں درود. میرے پیارے اسلامی بھائیوں, آج ایک اعتراض یہ ہوتا ہے میاں نبی کا میلاد اسی تاریخ میں تو نبی کا وصال ہوا ہے, اسی تاریخ میں نبی کی ولادت ہوئی ہے. ولادت پہلے ہوئی تھی, وصال بعد میں ہوا تھا, اس لیے نبی کی پیدائش کی خوشی نہیں منانی چاہیے بلکہ نبی کے وصال کا غم منانا چاہیے. عجیب فلسفہ ہے میاں. اگر ہم تیجا کریں, ہم 40واں کریں, ہم 20واں کریں, ہم 10واں کریں تو اعتراض ہوتا ہے میاں اسلام تو اجازت نہیں دیتا ہے سوگ منانے کی, اسلام تو 3 دن سوگ منانے کی اجازت دیتا ہے. میں کہوں گا پیارے وہ اصول بھول گیا, وہ اصول یہی پہ لے گیا. آج 1500 سال گزر گئے, ہم غم منائیں, اسلام اجازت نہیں دیتا, اسلام تو صرف 3 دن کی اجازت دیتا ہے. اور سنو جناب, آئیے ابن ماجہ شریف پڑھ لیتے ہیں. ابن ماجہ شریف کی حدیثوں کا مفہوم میں آپ کی صحیح سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں. نوٹ کرنا نوٹ کر لیجئے, ٹائپ کرنا ٹائپ کر لیجئے, نہ ملے تو میرے پاس آ جائیے, میں دکھا دوں گا. میرے پیارے اسلامی بھائیوں, میرے اور آپ کے آقا نے ارشاد فرمایا لوگوں جمعہ دنوں کا سردار ہے, جمعہ تمام دنوں سے افضل ہے. آج جمعہ بھی ہے سبحان اللہ, آج عید میلاد النبی بھی ہے سبحان اللہ, آج ہم دو نبیوں کی پیدائش کی خوشی منا رہے ہیں. اللہ اکبر. میرے آقا نے فرمایا جمعہ تمام دنوں سے افضل ہے, جمعہ جو ہے وہ تمام دنوں سے بہتر ہے. اللہ پر میں نے پوچھا یہ جمعے کو فضیلت کیوں ملی ہے, جمعے کو یہ سبق یہ درس کیوں ملا ہے, جمعے کو یہ فضیلت کیوں ملی ہے, یہ جمعہ تمام دنوں کا سردار کیوں بن گیا ہے؟ اللہ اکبر. نبی نے ارشاد فرمایا اس لیے کہ جمعے کے دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں, جمعے کے دن حضرت آدم پیدا ہوئے. میرے نوجوان ساتھیوں, نبی کے دیوانوں, نبی کے عاشقوں, غور کرو جب حضرت آدم جس دن پیدا ہو جائے وہ دن تمام دنوں سے افضل ہو جائے, وہ دن تمام دنوں کا سردار ہو جائے, وہ دن مومنوں کی عید ہو جائے, وہ جس دن اللہ کے حبیب حضرت تمام انبیاء کرام کے نبی, حضرت آدم کے نبی, حضرت یوسف, حضرت ابراہیم, حضرت موسیٰ, حضرت عیسیٰ, حضرت اسماعیل, حضرت اسحاق کے تمام نبیوں کے نبی جس دن پیدا ہو وہ دن عید کا دن کیوں نہیں ہوگا؟ اللہ اکبر. میرے پیارے بھائیوں, اللہ اکبر. آدھرا سنیے, آگے غور کیجیے, سنیے گا اور دل کی تختوں پہ نوٹ کیجیے گا. لوگ کہتے ہیں میاں اس دن تو غم منانا چاہیے, نبی کا وصال ہوا ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں میرے پیارے, آؤ پڑھیے, تاریخ کو پڑھیے گا, حدیثوں کو پڑھیے گا. حضرت آدم علیہ السلام جمعے کے دن پیدا ہوئے, جمعے کے دن آپ نے
وصال فرمایا ہے، تو پھر نبی نے عید کا دن جمعے کو کیوں کہا ہے؟ نبی نے جمعے کے دن، جمعے کو عید کا دن تمام دنوں کا سردار کیوں کہا ہے؟ جمعے کو تمام دنوں سے افضل دن کیوں کہا ہے؟ مومنوں کی ہفتے کی عید کیوں فرمایا ہے؟ اس لیے نبی کو بتانا یہ تھا مقصد تھا، اے لوگوں سنو، جس دن نبی پیدا ہو اور اسی دن نبی کا وصال ہو جائے تو اس دن غم نہیں منایا جائے گا بلکہ پیدائش کی خوشی منائی جائے گی۔ اللہ اکبر میرے پیارے بھائی، اور سنو سنو، ہم تو کہتے ہیں بلکہ ہمارے امام کہتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے اللہ۔ اور کون کہتا ہے نبی مر گئے؟ نبی مرے نہیں ہے بلکہ نبی زندہ ہے، تمام انبیاء زندہ ہے۔ میرے امام فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، جان ہے تو جہان ہے۔ وما علینا البلاغ، السلام۔